السلام علیکم دوستو، میں ہوں سبوہی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سبوہی کا پاکستان۔ دوستو، لاہور کے گاؤں میں ایک ایسا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے کہ جس کو اس وقت جب میں آپ لوگوں کے ساتھ بیان کر رہی ہوں اس کہانی کو، تو آپ یقین کریں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کہانی میں کن الفاظوں میں آپ لوگوں سے بیان کروں۔ ایک گاؤں میں 5 بھائیوں نے اور 3 اولادوں نے اپنی ہی بہن کو، اپنی ہی ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد وہ بہت ہی فخر سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تو یہ سب غیرت کے نام پر کیا ہے اور ہمیں اس پر کسی بھی قسم کی کوئی شرمندگی یا کوئی بھی افسوس نہیں ہے۔ جب ان سے تفتیش کی گئی اور ان سے پوچھا گیا کہ آخر بھائی تمہاری یہ غیرت کیوں جاگ گئی اور کیوں تم لوگوں نے اس طرح کا کام کیا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بہن نے دوسری شادی کر لی، اور یہ دوسری شادی اس نے ایک زمیندار سے کی، اور ہم کیونکہ غریب لوگ ہیں، ہم کمی کمین لوگ ہیں، ہمیں لوگ باتیں کہتے تھے، ہمیں لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ بھئی تمہاری بہن تو امیروں میں چلی گئی ہے، تمہاری بہن نے امیروں سے شادی کر لی ہے۔ جو چیز ہم سے برداشت نہیں ہوتی تھی، یہ ہماری غیرت کے خلاف تھی، اور ہماری غیرت اس طرح سے جاگی کہ ہم نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ اب یہ قتل انہوں نے کس طرح سے کیا کہ یہ لڑکی جس کو قتل کیا گیا ہے، یہ خاتون، اس نے آج سے تقریباً 10 مہینے پہلے دوسری شادی کی۔ اس سے پہلے جو اس کی شادی تھی، اس کا شوہر جو ہے انتقال کر گیا تھا۔ اس کے پہلے شوہر سے اس کے 5 بچے موجود تھے، اور جب اس عورت نے دوسری شادی کی، اپنی مرضی سے جب دوسری شادی کی، تو اس کے گھر والے اس کو جا کر وہاں سے کھینچ کھانچ کر گھسیٹ کر اپنے گھر لے آئے کہ یہ تم نے بہت ہی غلط قدم اٹھایا ہے، اور اس کے بعد گاہے بگاہے اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے تھے کہ اس کو اس کے گھر میں بسنے نہیں دیتے تھے، اس کو اس کے گھر سے اٹھا کر لے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب تیسری مرتبہ یہ اپنی لڑکی کو اس کے سسرال سے اٹھا کر اپنے گھر میں نظر بند کیے ہوئے بیٹھے تھے، تو سسرال سے چند لوگوں نے، جو کہ وہ پہلے بھی کرتے رہے تھے جب یہ اپنی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتے تھے، تو سسرال سے چند لوگ جا کر اس کو منا کے، پھسلا کے، بہلا کے واپس اپنے پاس لے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح تیسری مرتبہ بھی اس لڑکی کے والد نے، جو کہ خود بھی یہ کہتا ہے کہ یہ قتل جو ہے غیرت کے نام پر میں نے کروایا ہے، اور میری غیرت پر بہت بری چوٹ لگی تھی اس کی اس طرح سے شادی کر لینے سے، تو اس لیے میں نے اپنے بیٹوں کو اکسا کر ان سے یہ قتل کروا دیا۔ اب جناب، جب یہ تیسری مرتبہ اپنی بیٹی کو اپنے گھر لا چکا تھا اور اس کو وہاں پر نظر بند کر کے بیٹھا ہوا تھا، تو ہمیشہ کی طرح سسرال سے کوئی 3 لوگ اکٹھے ہوئے اور گاڑی میں جو ہے اس لڑکی کے گھر گئے، اور اس کو وہاں سے واپس لے کر آنے کے لیے جب یہ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی کا جو بھائی تھا، بڑا بھائی، جو کہ کراچی سے اس گاؤں آیا ہوا تھا اسپیشلی اپنی ہی بہن کو قتل کرنے کے لیے، وہ اپنی بہن کو قتل کر چکا تھا۔ اور کیا کہتے ہیں، جیسے ہی یہ لوگ وہاں پر صلح صفائی کے لیے اور اس لڑکی کو واپس لینے کے لیے پہنچے، تو ان میں سے ایک شخص کو بھی اس آدمی نے کلہاڑیاں مار مار کر قتل کر دیا۔ اس قتل میں اس لڑکی کے بھائی کے ساتھ ساتھ اس کا اپنا حقیقی بیٹا بھی ملوث تھا، جس کی عمر کوئی 20 سے 22 سال ہے، اور وہ اس بات کو بھی ابھی بھی نہیں سمجھ رہا کہ وہ کتنا سنگین قدم اٹھا چکا ہے، اس کا آنے والا مستقبل برباد ہو چکا ہے، اب اسے ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنا پڑے گا۔ بلکہ وہ بھی اس چیز کو بہت ہی فخر کی بات بتا رہا ہے، بہت ہی ہنسی خوشی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ میں نے اس سے جب یہ پوچھا گیا کہ بھائی تم نے آخر ایسا کیوں کیا، اور کیا تمہارے باقی کے جو 5 بہن بھائی ہیں ان کو یہ پتہ تھا کہ تم اپنی والدہ کو قتل کرنے جا رہے ہو، تو اس نے بہت ہی فخر سے یہ بتایا کہ جی ہاں، میرے سارے بہن بھائیوں کو پتہ تھا، بلکہ میں نے ان سے مشورہ کیا تھا کہ میں ماموں کے ساتھ امی کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے امی کو بہت مرتبہ سمجھایا تھا کہ امی صاحبہ، آپ نے یہ دوسری شادی کر کے بہت ہی گھٹیا قدم اٹھایا ہے، اور اس سے ہماری غیرت کو بہت بری چوٹ لگی ہے، تو آپ واپس گھر آ جائیں تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن کیونکہ ہماری امی صاحبہ نے انتہائی غلیظ قدم اٹھا لیا تھا، دوسری شادی کر لی تھی، دوسرا نکاح کر لیا تھا، اور وہ واپس گھر آنے کے لیے تیار نہیں تھیں، اور بار بار ہم ان کو لے کر آتے تھے، بار بار وہ واپس چلی جاتی تھیں، تو اس لیے میں ماموؤں کے ساتھ مل کر یہ پلان کر رہا تھا کہ اب کی بار جب بھی امی کو پکڑ کے لایا گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے، اور ہمیں اس قتل پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے۔ اور میرے سارے بہن بھائیوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہاں، تم امی کو قتل کر دو، تم یہ بہت ہی اچھا کام کرنے جا رہے ہو۔ جب اس سے پوچھا کہ تمہیں اندازہ ہے کہ تم نے کتنا سنگین جرم کیا ہے اور اب اس کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس نے بالکل اسی طرح کہ جیسے جب ہم کوئی بہت ہی دینی کام سر انجام دیتے ہیں، جب کوئی بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں اور کوئی 4 لوگ اگر ہمارے مخالف کھڑے بھی ہو جائیں تو ہمارے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں گے، اس نے اسی طرح بہت ہی فخر سے کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، جو میں نے کیا ہے اس کا مجھے اندازہ ہے، اور اب آگے اللہ میرے ساتھ بہتر کرے گا۔
آپ ذہنیت کی گھٹیا پنے کی بےغیرتی کی، جس کو یہ غیرت کا نام دے رہے ہیں، کوئی انتہا دیکھیں کہ اپنی ہی والدہ کو دوسری شادی کر لینے پہ، جبکہ اس کا پہلا شوہر انتقال کر چکا تھا، وہ کوئی گھر سے بھاگی نہیں تھی، اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، اس نے اپنی مرضی سے دوسری شادی کی تھی، لیکن غلطی صرف یہ تھی۔ اور ان لوگوں کا بہت ہی اعتماد کے ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ شادی یہ کسی غریب لڑکے سے کرتی، ہمارے جیسے کمی کمینوں میں کر لیتی، تو ہمیں اتنی شرمندگی نہ ہوتی۔ بھائی لوگ ہمارے اوپر باتیں کرتے تھے، لوگ ہمیں کہا کرتے تھے تمہاری بہن نے کیا کر دیا، تم لوگ اتنے غریب ہو اور وہ اتنے امیروں میں جا کر بیٹھ گئی، وہ گاڑیوں میں آتی ہے، وہ گاڑیوں میں جاتی ہے، امیر لوگوں میں جا کے اس نے شادی کر لی ہے، دوسری شادی کی ہے، اتنا غلط کام کیا ہے۔ یہی چیز اس کے بچوں کو بھی سننے کو ملتی تھی، جس کو وہ اپنی غیرت پر لیتے تھے، اور جس کو کہ وہ انہوں نے اپنی ماں کو قتل کر کے ہی دم لیا، اور اس کے بعد وہ اس چیز کو بہت ہی فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ اور لڑکی کا والد بھی آفرین ہے کہ بہت ہی خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے اس بات کے بعد کہ میں بیٹی کو قتل کروا چکا ہوں، بلکہ اس کے بیٹوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے والد صاحب ہمارے پاس آ کے راتوں کو رویا کرتے تھے کہ میری بیٹی نے اتنا سنگین جرم کیا ہے، اس نے دوسری شادی کر لی اور بہت امیر لوگوں میں، زمینداروں میں شادی کر لی ہے، تو یا تو اس کو واپس لے کر آؤ یا پھر اس کو قتل کر دو۔ ملزموں نے اسی کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی شفاق اقدام یہ کیا کہ پولیس ان تک کس طرح سے پہنچی کہ ملزمان نے اس کو قتل کرنے کے بعد یہ پلان بنایا کہ ہم اس کو دریا میں پھینک دیں گے، لیکن کیونکہ لاش کو جو ہے محفوظ کرنا یا دریا تک لے جانا ان کے لیے ممکن نہیں ہو سکا، یہ قتل انہوں نے فجر کے وقت کیا، تو ان لوگوں کو دریا ذرا دور پڑتا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ کھیتوں میں ہی لڑکی کی لاش کو پھینک دیا، جہاں پر لڑکی کی لاش 3 دن تک سڑتی رہی، اور اس کے بعد 3 دن کے بعد یہ وہاں پر گئے اور وہاں پر جا کر ایک کھڈا کھود کر اس کے اندر لڑکی کی لاش کو دبا دیا۔ اور جب پولیس تک خبر پہنچی اور پولیس نے جا کر ان کو اریسٹ کیا، تو انہوں نے بہت ہی دیدہ دلیری کے ساتھ نہ صرف اپنا اقبال جرم کیا، بلکہ ابھی تک یہ اپنے اقبال جرم کے اوپر کسی بھی طرح سے شرمندہ نہیں ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے غیرت کے نام پہ بہت ہی بہترین کام کیا ہے، انہوں نے ایک مثال رقم کی ہے، وہ اپنے منہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے جو کام کیا ہے اس سے ہماری آنے والی جو پیڑھیاں ہیں وہ ایک سبق لیں گی، آئندہ کوئی بھی عورت ایسا کام نہیں کرے گی جتنا گھٹیا اور گندا کام ہماری ماں نے یا ہماری بہن نے کیا تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان میں ابھی تک اتنی جہالت پائی جاتی ہے، دوسری شادی کو اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، دوسری شادی اور اپنے سے کچھ اونچے طبقے میں شادی کر لینا ایک عذاب، ایک گناہ بن جاتا ہے ایک عورت کے لیے۔ ابھی بھی ان لوگوں کو بہت زیادہ تربیت کی، بہت زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ تربیت کرنے کے بعد بھی، کوئی کاؤنسلنگ کرنے کے بعد بھی ان پہ کوئی اثر ہونے والا ہے۔ یہ طبقہ ازل سے ایسا تھا، ابد تک ایسا ہی رہے گا۔ آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔